دوستو السلام علیکم۔ اندلس یورپ میں موجود ایک ریاست کا نام ہے جسے آج کل اسپین کہا جاتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت تھی جس میں ہسپانیہ، پرتگال اور جدید فرانس شامل تھے، جسے مسلم ہسپانیہ یا اسلامی آئیبیریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ریاست جزیرہ آئیبیریا کے علاقے میں تھی۔ سامعین محترم، عبد الرحمن الناصر 10ویں صدی عیسوی میں اندلس میں خلافت امویہ کے بہت مشہور حکمران گزرے ہیں، جو عبد الرحمن سوم اور عبد الرحمن اعظم کے ناموں سے بھی جانے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن الناصر جب تخت پر بیٹھے تو ملک کی حالت بہت خراب تھی، ہر طرف بغاوتیں پھیلی ہوئی تھی اور بادشاہ کا حکم قرطبہ شہر سے باہر چلنا بند ہو گیا تھا۔ الناصر کی عمر اس وقت صرف 22 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی قابلیت سے حکومت کی کہ 10-15 سال کے اندر ملک میں امن قائم کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی اندلس میں امن قائم کیا بلکہ شمال کے پہاڑوں میں قائم مسیحی ریاستوں کو بھی اپنا باج گزار بنا لیا۔ عبد الرحمن نے فوجی قوت کو بڑی ترقی دی۔ ان کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ تھی۔ ان کے دور میں بحری قوت میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ انہوں نے اندلس کے بحری بیڑے میں 200 جہاز شامل کیے، جبکہ ساحلوں پر 50,000 سپاہی ہر وقت حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے۔ ناظرین محترم، الناصر نے قرطبہ کے مضافات میں ایک بہت ہی خوبصورت شہر بنوایا جس کا نام اپنی باندی زہرہ کے نام پر مدینۃ الزہرہ تجویز کیا۔ اس کی تعمیر پر کروڑوں روپیہ صرف کیا گیا اور اس کی تعمیر 40 سال تک جاری رہی۔ اس میں شاہی خاندان کے افسروں کے بڑے بڑے محل اور ملازمین کے لیے مکانات اور سرکاری دفاتر تھے۔ اس میں ایک چڑیا گھر بھی تھا جس میں طرح طرح کے جانور پھرا کرتے تھے اور شہر کے لوگ تفریح کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ مدینۃ الزہرہ کے محلات کی تکمیل ہونے کے بعد لوگوں نے خلیفہ کو مبارکباد دی، لیکن یہ ایک ایسا فضول مشغلہ تھا جسے اندلس کے ایک بڑے بزرگ عالم حضرت منذر رحمۃ اللہ علیہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے عبد الرحمن کو تنبیہ کی اور فرمایا، امیر المؤمنین، دنیا بہت ہی بے وفا اور غدار ہے، اس لیے اس زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ کی گزشتہ تاریخ روشن کاموں سے آراستہ ہے، چنانچہ ان فضول کاموں سے اپنے رب کو ناراض مت کریں اور اپنی گزشتہ تاریخ کو بے قیمت نہ بنائیں۔ یہ سن کر عبد الرحمن الناصر اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت منذر وہاں سے لوٹ آئے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی آپ کے پاس آیا۔ اس کو دیکھ کر فرمانے لگے، معلوم ہوتا ہے عبد الرحمن پر شیطان کا جادو پھر سے چل گیا ہے اور شاید تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں تو ویسے بھی شہادت کا منتظر تھا۔ یہ سن کر سپاہی بولا، ایسی بات نہیں، بلکہ میں تو آپ کے پاس خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ عبد الرحمن نے محل کی چھت کے گنبد توڑوا دیے ہیں اور سونے چاندی کا سامان نکال کر معمولی سامان لگانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ محل کے تمام مجسمے گرا دیے جائیں۔ محترم دوستو، عبد الرحمن الناصر اسپین کے عظیم اور بہادر حکمران بادشاہ تھے۔ انہوں نے تقریباً 49 سال حکومت کی اور اپنے عوام کو ہر طرح کی ممکن سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ حالانکہ اندلس کے ارد گرد تمام ریاستیں عیسائیوں کی تھیں، لیکن ان پر عبد الرحمن کا دبدبہ اس قدر تھا کہ وہ ان کی زندگی میں اسپین پر قبضہ کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سن 961 عیسوی میں 70 سال کی عمر میں عبد الرحمن الناصر کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل HA وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔